بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت پرانی کہانی سنانے والی ہوں۔ یہ کہانی ہم نے جو ہے آپ کے لیے منتخب کی ہے، تو سنتے ہیں۔ شہر بغداد میں ایک دستکار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہنرمند ہاتھ عطا کیے تھے کہ اس کا بنا ہوا کپڑا بے حد نفیس اور نرم و ملائم ہوتا تھا اور ہاتھوں سے ہاتھ بک جاتا تھا۔ وہ کپڑا تو نفیس و ملائم بنتا ہی تھا، اس کا نام بھی نفیس تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ 2 بیٹیاں پہلی ہی تھیں۔ بیوی کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی عطا کی، اور کچھ عرصے بعد ہی دوسری بیوی بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اب تینوں بیٹیاں ہی نفیس کی غمگسار اور مددگار تھیں۔ وہ کام میں بھی ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں اور گھر بھی سنبھالتی، مگر نفیس بھی کچھ ایسی لمبی عمر کے لے کر نہ آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا اور تینوں بہنیں بھری دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ بڑی بہنوں کے نام فہیمہ، عقیلہ اور چھوٹی کا نام زبیدہ تھا۔ تینوں کچھ دن باپ کے غم میں مبتلا رہیں اور پھر معمولات زندگی شروع ہو گئی۔ جلد ہی زبیدہ نے محسوس کیا کہ دونوں بڑی بہنوں کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے اور انہوں نے انتہائی چالاکی سے زیادہ تر ذمہ داریاں اسی پر ڈال دی ہیں۔ کام کی تقسیم کچھ یوں کی گئی کہ زیادہ تر کپڑا زبیدہ کو ہی بننا پڑتا اور تھان اٹھا کر دونوں بہنیں بازار چلی جاتیں اور اتنی دیر سے لوٹتی کہ کھانا پکانا اور گھر کے دوسرے کام زبیدہ کو ہی نپٹانے پڑتے ہیں۔ لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے بڑی بہنوں کا کہا مانتی رہی۔ بازار سے لوٹتے ہی دونوں بہنیں بڑبڑ شروع کر دیتی کہ کپڑے میں اتنے نقص تھے کہ دکاندار لینے کو ہی تیار نہ تھے۔ بہت منت اور خوشامد کے بعد تھوڑے سے پیسوں کے عوض کپڑا رکھا۔ زبیدہ بیچاری سر جھکا لیتی کیونکہ اس کا پھوہڑ پن جتایا جا رہا ہوتا تھا۔ اگلی مرتبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور چابک دستی سے کپڑا بنتی، مگر نتیجہ وہی کہ کپڑا عیبوں سے بھرا تھا۔ زبیدہ روز بروز تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں بہنیں اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات نہ کرتی تھیں، نہ اسے گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کے گھر آتا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی اداس اور روکھے پھیکے گزر رہے تھے۔ ایک دن جب دونوں بہنوں کو کپڑا لے آ کر بازار جانا تھا، دونوں کو تیز بخار چڑھ گیا اور انہیں کوئی راستہ نہ تھا۔ گھر میں ایک پیسہ بھی نہ تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، چنانچہ مجبوراً زبیدہ کو بازار جانا پڑا۔ وہاں جا کر زبیدہ کی نہ رہی کیونکہ ہر دکاندار اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود تھان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا۔ کئی دکانداروں نے پوچھا، بہن جی آپ اکیلی کیسے؟ برقعے میں ہونے کی وجہ سے سب اسے 2 بہنوں میں سے ایک سمجھ رہے تھے۔ زبیدہ نے پورے بازار کا چکر لگایا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بنائے ہوئے کپڑے کی تو اس قدر مانگ ہے کہ ہر کوئی اسے منہ مانگے دام دینے کو تیار ہے۔ پھر اس کی بڑی بہنیں کیوں ایسا کہتی ہیں کہ وہ مشکل سے کپڑا بیچنے میں کامیاب ہوتی ہیں؟ زبیدہ بیچاری حیران سوچتی رہی۔ خیر ایک دکان پر اس نے کپڑا فروخت کر ہی دیا اور اسے اتنے پیسے ملے جو 2-3 ہفتے کے گزارے کے لیے بہت تھے۔ اس نے پھل، مٹھائی اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدی، حکیم سے بہنوں کے لیے دوائی لی اور گھر واپس لوٹنے لگی۔ اب بھی اس کے پاس کافی پیسے موجود تھے۔ وہ ادھر ادھر دکانوں پر نظر ڈالتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اچانک زیورات کی دکان پر اس کے قدم رک گئے۔ ایک بہت خوبصورت مورتیوں کے ہار پر اس کی نظر گڑ گئی۔ اس نے دکاندار سے قیمت پوچھی اور تو بہت مہنگا ہار تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بوڑھی عورت مٹی کے برتن میں زمین پر رکھے فروخت کر رہی تھی۔ ان میں ایک مرتبان ایسا خشک وضع تھا کہ زبیدہ کے قدم ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ اس نے بڑھیا سے مرتبان کی قیمت پوچھی۔ قیمت زیادہ نہ تھی مگر مٹی کے برتن کے حساب سے خاصی تھی۔ زبیدہ نے مٹھی میں دبی رقم کا جائزہ لیا اور آگے بڑھنے کا سوچا۔ پھر خیال آیا کہ آئندہ کبھی بہنیں اسے آنے دیں یا نہ آنے دیں،
اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، دوبارہ خریداری کا موقع ملے یا نہ ملے، چلو ہار نہیں خرید سکتی تو مرتبان ہی خرید لوں۔ میرے کمرے کے کونے میں دریچے کے بالکل سامنے بہت اچھا لگے گا۔ چنانچہ زبیدہ نے مرتبان خرید لیا۔ جب گھر آئی پھل اور دوائیں بہنوں کے سامنے رکھیں، باقی پیسے انہیں دیے، کھانا بنا کر کھلایا، مگر ان تمام باتوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ البتہ بڑبڑ کرتی رہیں کہ ایک فضول سا برتن خرید کر پیسے اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ زبیدہ خاموش رہی۔ اس نے مرتبان اٹھا کر اپنے کمرے کے کونے میں سجا دیا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو موتیوں کا خوبصورت ہار اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کاش میں ایسے ہار کی مالک ہو سکتی۔ اس خواہش کے زیر اثر زبیدہ کو نہ جانے کب نیند آ گئی۔ اگلے روز حسب معمول منہ اندھیرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظر سامنے کونے میں رکھے مرتبان پر پڑی۔ اس میں سے کوئی چیز باہر لٹک کر جگمگا رہی تھی۔ زبیدہ لپک کر مرتبان کے پاس گئی۔ اف میرے خدا! اس کی زبان سے نکلا۔ مرتبان میں بالکل ویسا ہار جگمگا رہا تھا جیسے اس نے دکان پر دیکھا تھا۔ اس نے بے تابی سے مرتبان کو الٹایا۔ ہار کے سوا اس میں کچھ نہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مرتبان خریدتے وقت اس نے اسے اندر باہر سے دیکھا تھا۔ پھر یہ ہار اس میں کیسے آیا؟ وہ دونوں بہنوں سے ڈر گئی کہ کہیں اس پر چوری کا الزام نہ لگا دیں۔ اس نے ہار اپنی الماری میں چھپا دیا۔ سارا دن وہ کھوئی کھوئی سی رہی اور فہیمہ اور عقیلہ اسے کاہلی اور سستی پر ٹوکتی رہیں۔ اگلے چند دنوں میں کپڑے کا تھان تیار ہو گیا اور فہیمہ و عقیلہ کا بخار بھی اتر گیا۔ وہ دونوں کپڑے لے کر بازار چلی گئیں۔ زبیدہ نے ہار پہن کر آئینے میں دیکھا۔ ہار اس پر بہت سج رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوش ہوئی اور بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر بہنوں کے آنے سے پہلے ہی اس نے ہار کو الماری میں چھپا دیا۔ عقیلہ فہیمہ کافی دیر سے آئیں کیونکہ انہیں کپڑا بننے کے لیے دھاگا وغیرہ خریدنا تھا، مگر آج انہوں نے انتہائی خوبصورت چپلیں بھی خریدی تھیں۔ زبیدہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر وہ اس کے لیے بھی چپل لے آتی تو کیا حرج تھا؟ رات کو وہ اپنے بستر پر جب لیٹی تو خوبصورت چپلیں اس کی تصور میں آ گئیں۔ کاش میری بہنیں میرے لیے بھی چپل لے آتی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مرتبان سے انتہائی خوبصورت چپل کی ایک جوڑی جھانک رہی تھی۔ اب بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کوئی کراماتی مرتبان تھا اور اس کا تعلق مالک کی خواہش کے ساتھ وابستہ تھا۔ اگلی رات زبیدہ نے جان بوجھ کر ایک خوبصورت سبز لباس کی خواہش کی۔ اگلی صبح اس کے مرتبان سے ایسا لباس باہر جھانک رہا تھا۔ زبیدہ نے اس کرشماتی مرتبان کے کارنامے بہنوں سے بالکل پوشیدہ رکھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہنیں مرتبان اس سے چھین لیں گی۔ اب وہ جس چیز کی خواہش کرتی، خواہ وہ کھانے کی ہوتی یا پہننے کی، مرتبان فوراً حاضر کر دیتا۔ جب بہنیں گھر سے باہر ہوتی تب وہ اچھا لباس اور زیورات پہن کر خوش ہوا کرتی۔ ایک روز شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ شہر بھر کی خواتین کو ملکہ نے محل میں مدعو کیا تھا۔ فہیمہ اور عقیلہ خوشی سے اچھل پڑیں۔ ایسے موقع روز روز نہیں آیا کرتے۔ دونوں بہنوں نے بہترین ملبوسات، جوتے اور زیورات خریدے اور زبیدہ کو جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا۔ ان کا خیال تھا کہ زبیدہ کو محل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ڈھیر سارا دھاگا اس کے سامنے رکھ دیا تاکہ ان کے آنے تک وہ بیکار نہ بیٹھے بلکہ کپڑا بنتی رہے۔ زبیدہ بالکل خاموش رہی۔ دونوں بہنوں نے سارا دن تیاری میں صرف کیا اور شام ہوتے ہی محل کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ان کے جاتے ہی زبیدہ نے بہترین لباس پہنا، زیورات پہنے اور جلدی جلدی بال بنا کر سینڈل پہنے۔ سینڈل کی خواہش رات ہی اس نے مرتبان سے کی تھی۔ برقع پہن کر وہ بھی محل کے جانب روانہ ہو گئی۔ جب وہ محل میں پہنچی تو جشن شروع ہو چکا تھا۔ شہر بھر کی خواتین وہاں موجود تھیں۔ اس کی دونوں بہنیں بھی بڑی شان سے کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ زبیدہ کو دیکھ کر ملکہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا کہ وہ بچی کو اس کے قریب لے آئیں، کیونکہ حال میں کوئی کرسی خالی نہ تھی۔ کنیزوں نے بڑے احترام سے زبیدہ کا برقع ہاتھوں میں لیا اور اسے ملکہ کے قریب لے آئیں۔ ملکہ نے اپنے تخت پر بہت محبت سے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اب تمام خواتین کی نگاہیں اس پر گڑ گئیں۔ عقیلہ اور فہیمہ بھی لمحے بھر کو چونک اٹھیں کہ زبیدہ یہاں کہاں آ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس قدر قیمتی لباس اور زیورات زبیدہ بیچاری کے پاس تو نہیں ہیں، لیکن یہ لڑکی اس سے مشابہ ضرور ہے، مگر کسی امیر وزیر کی بیٹی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی کھانے کا وقت ہو گیا اور تمام خواتین کھانے پینے میں مصروف ہو گئیں۔ ملکہ نے یہ تقریب اس لیے سجائی تھی کہ شہزادہ جوان ہو چکا تھا اور اس کے لیے بھلے گھر کی اچھی سی لڑکی کا انتخاب ملکہ کو ہی کرنا تھا، اور اسے تمام لڑکیوں میں زبیدہ سب سے اچھی لگی تھی۔
اس نے کنیز سے خاص کو اشارہ کیا کہ وہ زبیدہ سے اس کا اتا پتہ پوچھ لے۔ اب کنیز خاص زبیدہ کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی اور باتوں باتوں میں ٹو لے رہی تھی کہ اس کے والد کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ دوسری جانب زبیدہ کی بہنیں بھی اس فکر میں تھیں کہ وہ آگے بڑھ کر زبیدہ کی ہم شکل سے ملاقات کریں۔ زبیدہ اس ساری صورتحال سے اس قدر گھبرائی کہ سب کی آنکھیں بچا کر اس نے ڈیوٹی میں جا کر اپنا برقع تلاش کیا اور نہ ملنے پر کسی کا برقع اس کے ہاتھ لگا اوڑھ کر وہاں سے بھاگی۔ کنیز خاص نے دوسری کنیزوں کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھے لڑکی کہاں ہے۔ بہت سی کنیزیں ہر جانب سے اسے تلاش کرنے لگیں۔ زبیدہ تیز تیز چل رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ گھبرا کر گھوڑوں کے اسطبل کی طرف جا نکلی۔ اس کے راستوں میں گھوڑوں کے پانی پینے کی ودی جانوروں کے پانی پینے کی جگہ آ گئی۔ اس نے چھلانگ لا کر اسے پار کیا اور گھوڑے کی آڑ میں جا چھپی۔ اس نے دیکھا دو کنیزیں ودی کے پار کر ہر طرف دیکھ رہی ہیں۔ پھر اسے کہیں نہ پا کر انہوں نے بڑی پھاٹک کی طرف اشارہ کیا، اسی طرف چلی گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ یقیناً زبیدہ ادھر ہی سے گزرے گی۔ زبیدہ نے پریشان ہو کر سوچا کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کے بہت سے گٹھے لادے وہاں پر آیا۔ اس نے گھاس وہاں ڈالی اور ایک بچھیری کی رسی تمام کر وہاں سے چل دیا۔ زبیدہ سمجھ گئی کہ ان لوگوں کے آنے جانے کا راستہ الگ ہے۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس کے پیچھے چل دی اور کچھ دیر بعد ہی محل سے باہر نکل آئی۔ آگے کا راستہ اس کے لیے انجان نہ تھا۔ وہ آسانی سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر کپڑا بننے میں مصروف ہو گئی۔ فہیمہ اور عقیلہ آدھی رات کے بعد جب گھر پہنچی، پہلے زبیدہ کو سخت سست کہا، اب وہ کپڑا بہت آہستہ بنتی ہے۔ پھر دیر تک شاندار دعوت اور زیور کپڑوں کی باتیں کرتی رہیں۔ زبیدہ کچھ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب ادھر محل کی سنو۔ کنیزوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ ملکہ کی پسندیدہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ کنیز خاص منہ لٹکائے ملکہ کے پاس جب پہنچی تو اس کو خوب ڈانٹ پڑی۔ پھر اس نے سارا غصہ دوسری کنیزوں پہ اتارا۔ اگلے روز خلیفہ اور شہزادے کا شکار پر جانے کا پروگرام تھا۔ خدام گھوڑوں کو خوب کھلا پلا کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ دیر تک دوڑ سکے اور تازہ دم رہیں، مگر گھوڑے تھے کہ جو ہی پانی نہیں پی پا رہے تھے۔ پانی کے پاس منہ کرتے لیکن پانی نہیں پیتے۔ سب پریشان تھے کہ گھوڑے پانی کیوں نہیں پی رہے۔ شہزادہ پاس کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے ہودی کے اندر جھانکا کہ کیا چیز ہے جسے دیکھ کر جانور گھبرا رہے ہیں۔ یہ کیا؟ خود اس کی آنکھوں میں بھی ایسی چمک پڑی کہ نظر چندیا گئی۔ اس نے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ وہ ہودی میں چھلانگ لگائے اور چمکدار چیز کو باہر نکال لائے۔ خادم نے غوطہ لگایا اور جب باہر نکلا تو وہ چمکدار چیز اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک پازیب تھی، ایسی نازک اور خوبصورت پازیب تو ملکہ کے زیورات میں بھی موجود نہ تھی، اور جو قیمتی پتھر اس میں جڑے ہوئے تھے وہ اس قدر چمکدار تھے کہ ان پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ جب پائل اس قدر خوبصورت اور حسین ہے اور نازک ہے تو اس کی ملکہ کیسی ہوگی اور اس کا ذوق کس قدر اعلیٰ ہوگا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے پائل رکھتے ہوئے کہا کہ آج کل اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی خواہش ہے کہ وہ اس زیور کی مالکہ سے شادی کرے۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں، تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہ بات بتاؤ۔ شہزادے نے جب یہ پازیب ملکہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے خواہش کا اظہار کیا تو کنیز خاص وہیں موجود تھی۔ اس نے ملکہ کے کان میں بتایا کہ یہ پازیب تو اس بچی کی ہے جو ملکہ کو پسند آئی تھی۔ وہ جب تخت پر بیٹھ رہی تھی تو اس کا پائچہ ذرا سا سرک گیا تھا اور کنیز خاص نے اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت پازیب اس کے پاؤں میں دیکھی تھی۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے پازیب کنیز خاص کے حوالے کی اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس کی مالکہ کو ڈھونڈ نکالے۔ کنیز خاص نے پہلا تو تمام عمرہ وزراء کے محلات ٹٹولے اور پھر تمام شہر میں خواتین پھیلا دیں جو گھر گھر جا کر اس پازیب کی ملکہ کو تلاش کرنے لگیں، لیکن انہیں کوئی ایسا نرم و نازک پاؤں نہ مل سکا جس میں وہ پازیب پوری آتی ہو۔ ایک روز دو عورتیں زبیدہ کے محلے میں بھی آئیں اور ہر گھر میں گھوم گھام کر زبیدہ کے گھر تک آ پہنچی۔ عقیلہ اور فہیمہ نے بڑی چاؤ سے پازیب اپنے پاؤں میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر عورتوں نے فوراً کھینچ لی کہ نہ بی بی، ایسی نازک چیز ان بڑے بڑے پیروں کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کونے میں بیٹی زبیدہ کو آواز دی، آؤ بیٹی تم بھی قسمت آزما لو۔ عقیلہ اور فہیمہ زور سے ہنسی، یہ کیا قسمت آزمائے گی، اس نے کبھی ایک چھلا تک نہیں پہنا اور نہ یہ کبھی گھر سے باہر نکلی ہے، تو کیا ہوا، ہے تو ایک نرم و نازک لڑکی نا، کیا معلوم یہ پازیب اس کے ناپ کی ہو اور
تو شہر بھر میں کوئی لڑکی ایسی نہ مل سکی جس کے پاؤں میں یہ پازیب پوری بیٹھتی ہو۔ ایک کنیز نے کہا۔ عقیلہ فہیمہ ہنستی رہیں۔ زبیدہ خاموشی سے اٹھی، آقا پازیب پکڑی اور اسے آرام سے پاؤں میں پہن لی، گویا اسی کی ہو۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس روز جب اس نے ہودی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی تو اس کے پاؤں سے پازیب کھل کر پانی میں جا گری تھی، مگر زبیدہ کو گھر آ کر معلوم ہوا تھا۔ کنیزیں خوشی سے اچھل پڑیں، مگر عقیلہ اور فہیمہ ہکی بکی رہ گئیں اور پھر چلانے لگیں، یہ پازیب اس کی نہیں، یہ محل کی دعوت میں نہیں گئی تھی، اس کے پاس کوئی زیور ہی نہیں۔ زبیدہ چپ چاپ اندر گئی اور دوسری پازیب لا کر سامنے رکھ دی۔ دونوں بہنوں کو گویا سانپ سونگھ گیا اور کنیزیں خوشی کے گیت گاتی زبیدہ کو ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ملکہ نے زبیدہ کو فوراً پہچان لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ بچی کے ماں باپ نہیں ہیں تو محل کے ایک حصے میں ہی اسے ٹھہرایا اور ولی عہد کے ساتھ اس کی شادی کا اعلان کر دیا۔ زبیدہ نے درخواست کی کہ اس کی بہنوں کو بھی بلوایا جائے، چنانچہ عقیلہ اور فہیمہ بھی وہیں آ گئیں۔ بظاہر دونوں خوش تھیں، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ انہیں پھونک دے رہی تھی۔ آخر ایک روز ان میں سے ایک کو بہانہ کر کے محل سے باہر نکل گئی اور کسی جادوگرنی سے 3 کیلوں پر جادو پڑھوا کر لے آئی۔ اگلے روز دونوں بہنیں بہت پیار سے زبیدہ کے کہنے لگیں کہ لاؤ تمہارے لمبے خوبصورت بالوں کو سنوار دیں۔ زبیدہ بہنوں کی اس بہت محبت سے بہت خوش ہوئی اور کنگھی چوٹی کروانے بیٹھ گئی۔ بال سلجھاتے سلجھاتے ایک نے انتہائی ہوشیاری سے وہ جادوئی کیلیں اس کے سر میں گاڑ دیں اور ان کے اثر سے زبیدہ ایک چڑیا بن گئی اور اڑ گئی۔ شام تک پورے محل میں زبیدہ کے غائب ہونے کی خبر پھیل گئی۔ عقیلہ اور فہیمہ نے بڑے اطمینان سے ملکہ کو بتایا کہ زبیدہ تو گھر سے اکثر کئی دنوں کے لیے غائب ہو جایا کرتی تھی، یہ اس کی پرانی عادت ہے، اور واپسی پر اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کی اس عادت کی بدولت اماں اور ابا بھی پریشان رہتے تھے اور اسی غم میں انہوں نے جان دے دی۔ ملکہ سخت گھبرا گئی کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی، ایسی خراب لڑکی تو شہزادے کے لائق نہیں تھی۔ دوسری جانب شہزادہ شرم سے منہ چھپا کر کمرے میں روپوش ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہونے والی دلہن ایسی نکلی ہے۔ شہزادے نے اپنے پلنگ پر اداس غمگین لیٹا تھا۔ زبیدہ کو غائب ہونے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل رہا تھا۔ چپکے سے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا گیا تھا، جبکہ اس کی دونوں بہنیں کنیز خاص کے کان میں بات ڈال چکی تھیں کہ اب عزت اسی میں ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ شہزادے کی شادی کر دی جائے۔ شہزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کروٹ لی اور دریچے کی جانب منہ کر لیا۔ ایک سفید رنگ کی چڑیا دریچے میں بیٹھی یوں چہچہا رہی تھی جیسے کوئی درد بھرا گیت گا رہی ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ شہزادے کو یاد آیا کہ یہ چڑیا گزشتہ 1 ہفتے سے یہیں بیٹھی ہے، لیکن وہ اپنے غم میں اس کی جانب توجہ ہی نہ دے سکا تھا۔ ادھر آ ننھے پرندے، تجھے کیا غم ہے؟ کیا تو میرے دکھ میں آنسو بہا رہا ہے؟ شہزادے نے آہ بھر کر ہاتھ آگے بڑھایا تو چڑیا یوں اس پر آ بیٹھی جیسے برسوں کی واقف ہو۔ شہزادے اس کی سر اور پروں پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پرندے کے سر میں کوئی سخت چیز موجود ہے۔ اس نے ٹٹولا تو 3 کیلیں محسوس ہوئیں۔ کس ظالم نے بے زبان جانور پہ ظلم ڈھایا ہے؟ شہزادے نے یہ کہتے ہوئے 3 کیلیں باری باری نکال دیں۔ یہ کیا ہوا؟ چڑیا تڑپ کے نیچے گری اور لوٹ پوٹ ہو کر ایک جوان لڑکی بن گئی۔ اوف میرے خدایا، یہ تو زبیدہ ہے، میری اپنی زبیدہ۔ اگرچہ میں نے دور سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن میں ہزاروں لاکھوں میں اسے پہچان سکتا ہوں۔ زبیدہ شہزادے کے قدموں میں بیٹھنے لگی، مگر اس نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور خود قالین پر بیٹھ کر اس کی درد بھری داستان سنی۔ چڑیا بنتے ہی مجھے کچھ اور نہ سوجا اور میں سیدھی آپ کے دریچے پہ آ بیٹھی، اور اس وقت سے یہی ہوں اور روز روز رو رو کر اپنا حال آپ کو سناتی رہی ہوں۔ زبیدہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شہزادے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زبیدہ کو لے جا کر اپنی ماں کے حوالے کیا اور اس کی دونوں ظالم بہنوں کے سر تن سے جدا کرنے کی ٹھانی، لیکن زبیدہ نے التجا کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ آخر ملکہ نے بھی شہزادے سے یہی کہا کہ ان کی جان بخش دی جائے، مگر وہ اب محل میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اپنے پرانے گھر میں واپس چلی جائیں گی۔ چند روز بعد زبیدہ کی شہزادے سے شادی ہو گئی، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا مرتبان اپنے پاس لے آئی تھی، جس کی بدولت وہ ملکہ بنی تھی۔ اس نے اس مرتبان سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے رعایا کو دنیا کی ہر سہولت فراہم کی۔ عرصہ دراز تک اس کی سخاوت اور داد و عیش بغداد میں مثال کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں تاکہ اور اچھی سے اچھی ویڈیوز میں بناتی رہوں۔ پھر ملیں گے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیراً۔